بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت زیادہ بریکنگ نیوز والی ہے کہ آج سے تحریک انصاف جو ہے جیل برو تحریک کا آغاز کرنے لگی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیل برو تحریک اصل میں ہے کیا، اور تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں آج کس قانون کے تحت اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے۔ ان کے ایک کارکن کا کہنا ہے کہ میں نے جیل برو تحریک میں شامل ہونے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، کچھ جوڑے کپڑوں کے رکھے ہیں اور جیل میں استعمال کا ضروری سامان بھی ساتھ ہوگا۔ تحریک انصاف کے کارکن محمد خان مدنی نے بھی ان کا نام تحریک انصاف کے ان کارکنوں کی فہرست میں شامل ہے جنہیں جیل برو تحریک کے پہلے دن یعنی آج لاہور کے چیرنگ کراس پر اپنی گرفتاری پولیس کو پیش کرنی ہے۔ محمد خان مدنی پہلی مرتبہ جیل نہیں جا رہے، ان کے مطابق وہ تحریک انصاف کے ساتھ گزشتہ کئی برسوں سے منسلک ہیں اور پہلے بھی اپنی جماعت کے لیے 3 مرتبہ جیل جا چکے ہیں۔ ماضی کے تجربے کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں پہلی بار مشرف دور میں جیل میں گیا تھا اور ماضی میں جب بھی جیل گیا تو اس وقت جیل میں تشدد بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ مسکرائے اور مزید بولے کہ جیل ویسے تو اچھی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہاں گھر جیسا ماحول تو نہیں ملتا ہے، البتہ وہاں کام خود نہیں کرنے پڑتے۔ ان کے مطابق میں جیل سے باہر بھی سادہ زندگی ہی گزارتا ہوں، تو اس لیے جیل کے اندر اور باہر کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ محمد خان کے مطابق ان کے گھر والے ضرور ان کی ایسی باتوں سے گھبراتے اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ پہلے مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب گھر والوں سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں پاکستان اور آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کا آغاز آج لاہور سے شروع ہو گیا ہے، جس کے تحت کارکن اور رہنما اپنی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں۔ جیل برو تحریک ہے کیا اور اس میں کون لوگ گرفتاریاں دیں گے؟ تاہم اس تحریک سے جڑے چند سوالات لوگوں کی جانب سے پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ تحریک ہے کیا اور اس میں ہوگا کیا، کون کیسے گرفتاری دے گا اور یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ ماہرین سے اور رہنماؤں سے ان سوالات کا جواب لینے سے پہلے محمد خان مدنی ہی کے سامنے یہ سوال رکھیں۔ تو محمد خان مدنی کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان نے جیل برو تحریک کا حصہ بننے کا کہا ہے تو ہم ہر حال میں گرفتاری دیں گے، جس کے لیے آج ہم لاہور کے چیرنگ کراس پر دوپہر 2 بجے پہنچیں گے۔ گرفتاری دینے کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت فوری الیکشن کروائے تاکہ عوام اپنی مرضی سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں۔ محمد خان مدنی کے برعکس تحریک انصاف کے کئی کارکن ایسے بھی ہیں جو اس تحریک کا حصہ بننے کے بعد پہلی بار جیل جانے کا تجربہ کرنے کو تیار ہیں۔ فہد بھلر تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہیں، مگر ماضی میں ان کا کبھی جیل جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ان کے مطابق انہیں جیل جانے کا خوف نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں۔ محمد خان مدنی اور فہد بھلر کو ملا کر تحریک انصاف کے کل 200 کارکنان کی فہرست جاری کی گئی ہے جو اس جیل برو تحریک کے تحت پہلے دن گرفتاریاں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کے نام بھی سامنے آئے ہیں جو پہلے گرفتاری دینے کو تیار ہیں۔ اس فہرست میں عمر چیمہ، ولید اقبال، مراد راس کے نام شامل ہیں، جبکہ فواد چودھری کے مطابق شاہ محمود قریشی بھی گرفتاری پیش کریں گے۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما مراد راس کا کہنا تھا کہ جیل برو تحریک ایک ایسی تحریک ہے جس سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان گرفتاریوں اور ظلم سے نہیں ڈرتے، جتنی مرضی جیلیں چاہے بھر لو، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پہلے مرحلے میں گرفتاریاں دیں گے، چیرنگ کراس پر پہنچیں گے اور وہاں جا کر بیٹھیں گے۔ اگر ہمیں پولیس گرفتار نہیں کرتی تو ایسی صورت میں ہم وہیں دھرنا دے دیں گے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں جیل میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ تحریک پاکستان کے مختلف شہروں میں چلائی جائے گی اور اس وقت تک اسے ختم نہیں کیا جائے گا جب تک الیکشن نہیں کروائے جاتے۔ تحریک انصاف کی جیل برو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی لاہور میں حکومت کی جانب سے مختلف مقامات پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جس کے تحت 4 یا اس سے زائد لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ قانون کی اس شق پر بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ہاشم احمد خان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف FIR درج کرنے کے علاوہ گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ تاہم یہ قابل ضمانت جرم ہے، لیکن ایسی تحریکوں کا تعلق باقاعدہ طور پر قانون توڑنے سے ہے۔ اس معاملے پر BBC سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا تھا کہ ہم تحریک انصاف کی اس تحریک کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر وہ گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ان کے مطابق ہم نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر انتظامات کر لیے ہیں۔ قیدیوں والی گاڑیوں کے علاوہ DG خان اور میاں والی میں ان کے لیے جیلیں بھی خالی کروا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی جیلوں میں اس وقت اتنی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں تحریک انصاف کے جو احباب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس تحریک میں خواتین حصہ نہیں لیں گی۔ تحریک انصاف کا شمار اس سیاسی پارٹی میں کیا جاتا ہے جس میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ PTI کی خواتین ہمیشہ سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں، تاہم جیل بھرو تحریک کے پہلے مرحلے میں خواتین کو اس تحریک میں گرفتاری دینے کے لیے شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں خواتین کارکنان کا کہنا تھا کہ ہماری خواتین ڈرتی نہیں ہیں اور گرفتاری دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہم نے پارٹی کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں جب یہ کہا جائے گا کہ گرفتاری دینی ہے اور جیل جانا ہے تو ہم لازمی جائیں گی۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے PTI لاہور کے صدر امتیاز شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے جو فہرستیں تیار کی ہیں ان میں خواتین اور بچوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ خواتین کو اور بچوں کو ہم مشکل یا تکلیف میں مبتلا کریں۔ البتہ ایک مرتبہ باقاعدہ طور پر اس تحریک کا آغاز ہو جائے تو ہماری خواتین بھی اس کا حصہ بنیں گی۔ اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا عمران خان بھی جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے سیاسی حریف اس سوال کو تنقیدی انداز میں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی ایک طرف تو وہ اپنے کارکنان کو جیل بھرو تحریک کے تحت گرفتار ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف خود وہ عدالتوں سے ضمانت قبل از گرفتاری جیسے اقدامات کر رہے ہیں۔ تاہم PTI کے رہنما مراد راس کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان بھی اس تحریک کا حصہ بنیں گے، لیکن پہلے ان کے ٹائیگرز اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ چند روز قبل میڈیا نمائندوں سے ملاقات کے دوران جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تحریک شروع ہوگی تو میں بھی گرفتاری دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس تحریک سے فائدہ کیا ہوگا؟ گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے چیئرمین عمران کی جانب سے سیاسی طور پر اپنے کارکنان کو سرگرم رکھنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے گئے، جیسا کہ حکومت جانے کے بعد احتجاجی ریلیاں، جلسے، لانگ مارچ اور اب جیل بھرو تحریک۔ یہ سب کچھ ایک مطالبہ منوانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جلد از جلد کروائے جائیں۔ ہمارے تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بطور صحافی ہم نے ماضی میں ایسی تحریکیں دیکھی ہیں۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز کانگریس نے کیا تھا جب وہ انگریزوں سے کہتے تھے کہ ہندوستان سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایوب خان دور میں مارشل لا لگا تو اس وقت دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی اور یہ پابندی عائد کی گئی کہ کوئی مجمع اکٹھا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی جلوس یا جلسہ کیا جائے گا تو وہاں لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کے مطابق دفعہ 144 کے تحت 2 لوگوں میں 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق اس وقت بھی مال روڈ پر جلوس نکالے گئے ہیں، لیکن 144 کا حل انہوں نے ایسے نکالا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوتے تھے، جس سے وہ گرفتاری سے بچ جاتے تھے۔ ان کے مطابق ایک بار جب بھٹو دور میں سیاسی کارکنوں نے گرفتاریاں دی تھیں تو اس وقت یہ گرفتاریاں اس دفعہ کے خلاف ورزی کرنے پر ہوئی تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی تحریکوں میں کئی بڑے بڑے لیڈروں نے گرفتاریاں دی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اور اکثر ایسی گرفتاریوں میں پولیس والے بندے کو پکڑتے ہیں اور دور لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق البتہ حکومت کی جانب سے دفعہ 144 لگانے سے تحریک انصاف کی اس تحریک میں جان پڑے گی، جو حکومت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت
یہ دفعہ نہ لگاتی تو تحریک انصاف کے کارکنان کو کوئی حربہ استعمال کرتے ہوئے گرفتاری کی وجہ بتانی پڑتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب جو پریکٹس ہو رہی ہے، اللہ کرے اس کا نتیجہ اچھا نکلے، لیکن لگ نہیں رہا، کیونکہ جس طرح کے یہ بچر قسم کے اور ظالم قسم کے حکمران ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی بپا کر سکتے ہیں اور جو بہت سارے پولیس مقابلوں کے ذریعے اپنے مخالفین کو مروا سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اور جو اس وقت بہت سارے لوگوں پہ آپ حربے آزما بھی چکے ہیں، تو یہ سب پر آزما سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے، اور جو بھی سچے دل کے ساتھ اس ملک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو کامیاب کرے، اور ہمارے ملک کو ترقی کی منازل طے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔